خواتین جو ہوں گی وہ بازاروں میں ناچیں گی گائیں گی اور آپ لوگوں کی عزتوں کی درجیاں اڑیں گی. یہ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں. یہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت خطرناک ہے. یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے, ایک ایک لمحہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم جب اپنے محور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹ کر سید فاطمہ الزہرا کو بلا کر جب ہم اپنے رول ماڈل بنائیں گی ایکٹریس اور انڈیا کی فلمیں اور وہاں کے جو کریکٹر ہیں ان کو دیکھیں گے تو پھر آنے والا وقت ایسے ہی یا اسی طرح ہی خواتین جو ہوں گی وہ بازاروں میں ناچیں گی گائیں گی اور آپ لوگوں کی عزتوں کی درجیاں اڑیں گی اور آپ باغیرت نہیں بے غیرت قوم بن جائیں گے. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں, آپ کی بہن اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو آپ لوگ سوشل میڈیا پہ پوری رات ڈیفینس کرتے ہیں, کوئی کس جماعت کو کوئی کس جماعت کو کوئی کس کو, اور وہاں پہ بچیاں اور بچے لگے ہوئے ہیں بیروا روی پہ نکلے ہوئے, جب صبح اذان کا ٹائم ہوتا ہے آپ لوگ سوئے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا مستقبل تاریک ہے. آپ لوگوں کے پاس جو پاکستان بنا تھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر, یہ آپ کا پاکستان جو ہے یہ تاریخ ہوتا جا رہا ہے. اور یہودی لابی اور ایسے دشمن عناصر مسلمانوں کو زوال کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہم آزادی سمجھ کے اس کو قبول کر رہے ہیں. کیوں کہ شیطان جو ہے وہ ہر ایک آزاد چیز کو پسند کرتا ہے. اور ہمیں شکر الحمدللہ کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رتبہ دیا کہ ہم اپنے باپ کی دلاری بیٹیاں بنی. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رتبہ دیا کہ ہم اپنے بھائیوں کی عزتیں بنی. اور ہمیں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام دیا جہاں پہ قتل کر دیا جاتا تھا اور آج بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دیا گیا ہے. اور آج یہ بہنیں جو میری یہاں پہ کھڑی اور ناچ رہی ہیں اور ان کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان کی عورتوں کے تحفظ کے لیے ان کے حق کے لیے نکلی ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں جو آخر میں جا کر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ وہ عورتیں ہیں جو زانی اور شرابی عورتیں ہیں. یہ آپ کو زانی اور شرابی عورتوں کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہمارے حقوق ہمارے دین نے ہمیں دیے. ہمیں پاکستان قوم سے حکومت سے یہ بھی بات کہتی ہے کہ وہ پاکستان کی خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں. جو یہاں کی زیادتی ہوتی ہے, تشدد ہوتا ہے, وہاں پر اس کا ازالہ کریں اور اس چیز کو روکا جائے. خواتین کو عزت احترام دیا جائے. اور وہاں پہ اگر آپ لوگوں نے اپنے قانونیت کو ایک مضبوط قانون بنائے ہوتے تو آج یہ یہاں پہ سڑکوں پہ نہ نکلتی, آج یہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی. مجھے یہاں پہ سوال کیا گیا کہ جی وہاں پہ تو اتنی خواتین آئی ہیں تو آپ کے یہاں پہ خواتین نہیں ہیں. میں نے ان کو بتایا ہے ہماری خواتین کو یہ پتا ہے کہ ہمارے حقوق قرآن میں ہے, دین میں ہے, گھروں میں ہے, سڑکوں پر نہیں ہے. روڈوں پہ پھرنے میں اور چیخنے چلانے میں نہیں ملیں گے. ہمارے قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کر, ہمارے قانون جو ہے وہ پارلیمنٹری ایریا میں جا کر اپنے قانون کی تحفظ کریں. ہماری یہ روڈیں اور یہ جگہ نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں جہاں پہ ہم اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں گے. میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی, اپنے تمام طلبہ معاذ فاؤنڈیشن کے جو سربراہ ہیں عبید عباسی صاحب, میں آپ سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی تھی اور ابھی بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر نوجوان نسل ہے ان کے لیے یہ ایک مہم آپ لوگ چلائیں, اپنے حقوق کی جنگ لڑیں تاکہ آنے والا مستقبل آپ کا روشن ہو اور آپ باغیرت قوم بن کر اپنے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکیں. میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ اپنے گھروں میں, اپنے علاقے میں جو بہن بیٹیاں ہیں ان کی عزت کریں تاکہ ایسا موقع نہ آئے کہ جہاں پر یہ جو ہو رہا ہے. تعلیم ہمیں بے حیائی نہیں سکھاتی, تعلیم ہمیں شرم و حیا سکھاتی ہے. سید فاطمہ الزہرا بناتی ہے, ہمیں خدیجہ کبریٰ سکھاتی ہے, حضرت عائشہ کا کردار سکھاتی ہے, نہ کہ ہمیں وہ جو ہے وہ الٹر ماڈرن جو خواتین ہیں ان کی طرح کی ہمیں زندگی بتاتی ہے. تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے. اور اگر آپ لوگوں نے آج اپنی اس باغ دوڑ کو نہ سنبھالا تو آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کی بہن بیٹیاں جو ہیں ان کے بھی حصے محفوظ نہیں ہوں گی. اگر آج ان کو آپ نہیں روکیں گے کل آپ ان کو نہیں روک سکیں گے. کل آپ سوشل میڈیا پہ جو ٹک ٹاکرز بچیاں ہیں اگر ماں باپ ان کو نہیں روک سکتے تو آنے والے وقت میں آپ سوچیں گے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا.
تو ہمارا محور اللہ کی ذات ہے، قرآن پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت فاطمہ الزہرا ہے، جنہوں نے حضرت امام حسین پیدا کیے، جنہوں نے حضرت امام حسن پیدا کیے، اور انہوں نے اپنی گردن کٹوا دی لیکن سر سجدے سے نہ اٹھایا۔ یہ وہ خواتین کیا ہیں؟ ان کے بیٹوں نے اپنے بچوں کی وہ تربیت کی ہے۔ اگر ان کی ماں نے ان کی اچھی تربیت کی ہوتی تو آج یہ یہاں پر دوپٹے اتار کر خواتین کے حقوق کی باتیں نہ کر رہی ہوتی۔ اگر آج انہوں نے ان کی ماں نے ان کی تربیت فاطمہ الزہرا کی طرح کی ہوتی تو آج یہ یہاں پر پردے اتار کر ناچ نہ رہی ہوتی یا اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ میں